یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی جان مال میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سے سب سے یہ بات کرنی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ہمارے استاد محترم جو ابھی جو کچھ ہی دنوں میں اسی ہفتے میں شاید یا اگلے ہفتے میں میرے خیال سے یہ اگلے جمعے کو، ہاں یہ جو کمنگ جمعہ ہے اس میں وہ عمرے پر جا رہے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جانا اور آنا آسان فرمائے، اور جو ہے انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور ہم دل و جان سے ان کے لیے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ سب کی بھی خوش قسمتی ہم سب کی ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ جو جتنی بھی اس پروگرام کی جو ایڈمنز ہیں ان کی یہ بہت ان کی محنت ہے، تعاون ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارے استاد محترم صاحب کی دعائیں ہیں، اور اہلیہ زبیر ہے جن کے تعاون سے یہ پروگرام ہمارا شروع ہے۔ اب میں اپنے استاد محترم صاحب کو، قاری محمد افضل صاحب، ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں
جو ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں اور اللہ کے مطابق بن جائیں. آمین ثم آمین. جی کیسب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسب آپ آ جائیے, اپنا بیان شروع کر دیجیے. جزاک اللہ. کیسب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ دوبارہ کرو. کیسب آپ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیسب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بیٹا آ رہی ہے آپ کے آواز, مجھے آ رہی ہے میرے بچے. جی کیسب آپ نے میری ابھی آئی ہے یا ابھی آپ کو پہلے سے آ گئی تھی میری آواز؟ آئیے بیٹا, آپ کی آواز نا ابھی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے کیسب. میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسب میں آپ کے لیے ذرا کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس کے بعد آپ اپنا بیان شروع کر دیجئے گا. کیسب میں اچھا آپ کا, ہم اپنی پوری جو ہے گروپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں, اپنی ایڈمنز ہیں, ان سب کی طرف سے آپ کا دل و جان سے میں شکر گزار ہوں, مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ عمرے پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا جانا آنا قبول فرمائے, آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ ہے کہ یہ سارا پروگرام جو ہماری ایڈمنز ہیں گروپ کی اور تمام یہ گروپ کے ممبرز ہیں, اور کیسب آپ کی دعائیں ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, اور اہلیہ زبیر کے تعاون سے یہ پروگرام آج یہ ہونے جا رہا ہے, شروع ہوا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس میں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ ہمیں اپنی جو ہے نا قیمتی باتوں سے جو ہے نا وہ ہمیں آپ اپنی قیمتی باتیں بتائیے. اب آپ بیان شروع کر دیجیے. بہت جزاک اللہ, میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آ جائیں. ہمارے جو استاد محترم اب شروع کرتے ہیں بیان, قاری محمد افضل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر للبنات کے زیر اہتمام ہمارا آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں دین کے کام کے لیے چنا۔ اس کے بعد میری محسنہ جن کی بدولت جن کے گھر سے اس کام کا آغاز ہوا، میری مراد محترمہ اہلیہ محمد زبیر اور انتہائی مخلص اور ہمدرد اور محنتی ہونہار طالبہ والدہ جنید، جنہوں نے اس کام میں میرے ساتھ بہت ہی مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آج اہلیہ زبیر اور والدہ جنید کی بدولت الحمدللہ کئی مقامات پر یہ کام چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائیں، جو ہم نے کبھی بھی اللہ تعالی سے مانگی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ ہم میں سے کسی نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں درخواست پیش نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی نعمت جو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی۔ اب انسان تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی امت میں پیدا فرمانا۔ آدم علیہ السلام کے امتی بھی آئے، نوح علیہ السلام کے امتی بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی آئے۔ اللہ چاہتے تو کسی اور نبی کا ہمیں امتی بنا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ پھر اس کے بعد بن مانگے اللہ تعالیٰ نے
اپنے آخری نبی کا امتی بنانے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی امت میں سے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اسلام قبول نہیں کیا ہوا، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، مہربانی سے کلمہ طیبہ پڑھا دیا ماں کی گود میں۔ ہم میں سے کسی نے بھی درخواست نہیں دی تھی، کسی نے دعا نہیں مانگی تھی۔ اب کلمہ پڑھنے والے بھی بہت سارے ہیں، اللہ کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پر ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا۔ میں اپنے انداز میں سادہ سے الفاظ میں کہا کرتا ہوں، 18,000 مخلوقات میں سے جو بھی ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہ اولاد انسان کی شکل میں ہو تو ماں باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے، وہ پرندوں کی شکل میں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت مرغی کسی ایسے خطرناک پرندے کی آواز سنتی ہے جو اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے تو وہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ جنات ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، جتنی محبت ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے، ساری مخلوقات کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جتنی محبت ہمارے نبی کے دل میں امت کی تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ محبت والا پلڑا جھک جائے گا۔ جتنی فکر ماں باپ کو اولاد کی ہوتی ہے، ساری مخلوقات کی ماں باپ کی فکر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اللہ کے نبی کو جو امت کی فکر تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء جیسا نبی عطا فرمایا۔ دوسری بڑی نعمت وہ ہے دین اسلام کی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ 70 سالہ کافر بھی اگر اسلام قبول کر لے تو اس اسلام کی برکت سے پچھلے 70 سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس اسلام کی قدر ہم کیا پہچانیں، ہم اس کی قیمت کیا ادا کریں گے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اندازہ کر لیں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں سپارے کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کی دولت کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں اسلام قبول کیا ہوتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، کہ جو انسان کفر میں فوت ہو جائے اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ پوری روئے زمین سونے اور چاندی سے بھر کر، جبکہ اتنا کسی کے پاس نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی، اگر وہ شخص سونا اور چاندی اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہے اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا دے، اللہ فرمائیں گے فلن یقبل، کہ اس کا وہ سونا اور چاندی قبول نہیں کیا جائے۔ اور اللہ نے ہمیں بن مانگے ماں کی گود میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔
دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے نزدیک وہ پیسہ ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم پیسے کے چکر میں ہیں. نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ گھر بار دیکھتے ہیں، نہ اپنا ملک دیکھتے ہیں. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو باہر کے ممالک میں کام کرنے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، بیویوں کو، بچوں کو، گھر کو، خاندان کو چھوڑ جاتے ہیں، 4 پیسے آ جائیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا سارا پیسہ لگ جائے، میں سارا پیسہ قربان کر دوں. کب؟ جب اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ بیمار ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھ سے زیادہ پیسے لے لیں، جتنا میرے پاس جمع پونجی ہے ساری خرچ کر دوں، میرا یہ معصوم بچہ بچ جائے. جتنا مرضی خرچہ آ جائے دے دوں گا، میرا بچہ بچ جائے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس معصوم بچے کو بھی چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ چڑیا گھر میں کوئی جانور باہر نکلے پنجرے سے تو مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اپنی جان پر بن جائے، اپنی جان خطرے میں پڑ جائے تو پھر انسان بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ میری جان چلی جائے. وہ کب؟ جب اسلام کے اوپر آنچ آ جائے، جب دین کے اوپر آنچ آ جائے، جب قرآن کے اوپر آنچ آ جائے. انسان کہتا ہے کہ یہاں میری جان بھی لگی جائے تو یہ سودا وارے میں ہے، مگر اسلام پہ آنچ نہ آئے. اتنی قیمتی چیز ہے اسلام، اتنی قیمتی چیز ہے دین کہ اس کو قربان کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام کو قربان کیا جائے. ہمارے ہاں پیسہ قیمتی تھا، جب بچہ بیمار ہوا ہم نے بچے کو اہمیت دی، پیسہ لگا دیا. بچہ قیمتی تھا، بچے کو قربان کر دیا جب اپنی جان پہ بن گئی، اور جب اپنی جان پہ بنی تو بچے کو قربان کر دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی جان بھی ہم نے دو میں لگا دی. جب دین اسلام پر آنچ آئی ہم نے اپنی جان قربان کرنا برداشت کر لیا، مگر دین اسلام پر آنچ کو ہم لوگ برداشت. یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں بن مانگی عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالم. سارے انسان تباہی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں، سوائے ان کے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، سوائے ان کے جنہوں نے علم حاصل کر لیا وہ بچ گئے، باقی جاہل لوگ سارے ہلاکت میں ہیں. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. اب علم والے بھی خسارے میں ہیں، علم والے بھی گھاٹے میں ہیں، علم والے بھی نقصان میں ہیں. کیا مطلب؟ کہ علم تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے. تو فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، کہ علم والے بھی ہلاکت میں ہیں، تباہی اور بربادی میں ہیں، خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ بچ گئے جو عمل کرنے والے. پھر فرمایا والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، عمل کرنے والے بھی نقصان میں ہیں، عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں. الا المخلصون، مگر وہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. پہلے جاہل نقصان میں تھے، علم حاصل کیا اللہ نے بچا لیا. پھر علم والے نقصان میں ہو گئے، عمل کرنے والے بچ گئے. پھر عمل کرنے والے بھی نقصان میں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے وہ بچ گئے. اور اخلاص والوں کے بارے میں فرمایا علی خطر عظیم، کہ وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے،
وہ جس کو چاہے قبول کرے، جس کو چاہے قبول نہ کرے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ بہنیں ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدلے میں جنت کے سفر کو آسان فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بن جانا یا چاروں میں سے 4 بن جانا، 5ویں قسم کا انسان نہ بننا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو طالب علم بن جانا، یا پھر دین کا علم سکھانے والوں میں سے بن جانا، یا پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ خالی بیٹھنے والوں میں سے بن جانا، چوتھا فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے بن جانا۔ 4 قسم کی حالتیں، 4 قسم کے انسانوں میں سے کوئی ایک بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، دین کا علم سیکھنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر خواہی اور ہمدردی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو طالب علم بن جاؤ، اور طالب علم وہ خوش نصیب ہے کہ جب وہ طالب علم بن جاتا ہے تو ساری مخلوقات، چاہے وہ پرندے ہوں، درندے ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، ریت کے ذرے ہوں، آسمان کے ستارے ہوں، ہوا کے جھونکے ہوں، پانی کے قطرے ہوں، وہ سارے کے سارے طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں طالب علم کے لیے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا تو پھر دین کا علم سکھانے والوں میں سے بن جاؤ۔ اب ایک انسان ہے، وہ قرآن پاک پڑھاتا ہے، اب اس کے آگے شاگرد ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، پھر آگے وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے آگے شاگرد ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ انسان جب دین کا علم پڑھاتا ہے تو کتنے اس کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ جب تک وہ شاگرد آگے عمل کرتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، استاد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا مفت میں، اگرچہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے کتنے شاگرد ہو گئے اور کہاں کہاں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، مفت میں اس کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی ہو جائے، وہ قبر میں چلا جائے، عالم برزخ میں چلا جائے، تو اس کا ثواب اپنے شاگردوں کی بدولت اس کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کے اعمال نامے کھلے رہتے ہیں، اس کے جو شاگرد آگے پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا تو طالب علم بن جاؤ، یا پھر دین کا علم پڑھانے والوں میں سے بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ خالی طالب علم یا دین کا علم سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اس مجلس میں خالی بیٹھ جاؤ جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، تو بھی فائدے سے خالی نہیں رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوگی، کہ جہاں دین کی محفل سجتی ہے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان تک قطار بناتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ دین سیکھنے والے تھے، کچھ سکھانے والے تھے۔ تو اللہ فرماتے کس بات کی طلب تھی؟ اللہ وہ جنت کی طلب۔ کس بات سے پناہ مانگ؟ اللہ وہ دوزخ سے پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ بولتا ہے اللہ اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہ تو سیکھنے والوں میں سے تھے نہ سکھانے والوں میں سے تھے، وہ تو اپنے کام سے آئے اور ویسے اس محفل میں بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سنو،
وہ محفل اتنی برکت والی ہے کہ اس کی وجہ سے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ خالی بیٹھنے والوں میں سے بن جاؤ تو بھی آپ بخشے جاؤ گے۔ میری بیٹی ہو، فتنوں کا دور ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب ایک بندہ کسی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائے اور اپنے لیے وہ پنکھا آن کر دے تو دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو بھی ہوا پہنچتی ہے۔ تو جب محفل میں بیٹھ جائیں گے خالی تو اس مجلس کی برکت سے ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، محفل کا اثر پڑتا ہے۔ مثال آپ نے یہ دی کہ اگر کوئی انسان خوشبو والی دکان پہ چلا جائے، اس نے خوشبو لینی نہ ہو اور لے بھی نہیں تو بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں خوشبو چلی جائے گی۔ اور دوسری مثال دی، اگر گندی محفل میں چلے گئے تو گویا آپ اگر کسی آگ والے کے پاس جائیں، آگ لینا مقصد نہ ہو، انگارہ لینا مقصد نہ ہو، آپ خالی وہاں پر جائیں تو دھوئیں اور سیک سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اچھی اور بری محفل کا یہ اثر پڑتا ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ خالی بیٹھنے والوں میں سے بن جاؤ گے تو بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ تم خالی محبت کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ ان کو دیکھ کر دل میں خوشی محسوس کرو کہ چلو ہم تو کام نہیں کر رہے، یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہماری خوشی ہے کہ یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم محبت کس سے کریں؟ دین کے طالب علموں سے محبت کریں، دین سکھانے والوں سے محبت کریں، دین داروں کے ساتھ جو بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، تو خالی یہ محبت بھی کام آئے گی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا حضور کوئی لمبی چوڑی تیاری تو نہیں کی، فرائض ہی ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالی محبت کرنے کی برکت سے ہی بخش دیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کو دل سے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا حضور جب دنیا میں پریشانی ہوتی ہے تو سیدھے آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا وضحا والا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کی واللیل والی زلفیں دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت میں آتے ہیں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل، کوئی ایسا تعویذ تو دے دیں کہ مرنے کے بعد آپ کا تو ایک مقام ہوگا، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں جنت کی کس کونے میں جگہ ملتی ہے، تو حضور ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس انسان نے دنیا کے اندر میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میری بیٹیوں، سنت پر عمل کرنا الگ چیز ہے، سنت سے محبت کرنا الگ چیز ہے۔ آج ہم سنت پر عمل تو کرتے ہیں مگر سنت سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے داڑھی رکھ لی، سنت پر عمل کر رہا ہوں، مگر داڑھی والا مجھے اور کوئی اچھا نہیں لگتا، اس داڑھی کی میں قدر نہیں کرتا، اس داڑھی کا میں خیال نہیں کرتا، اس کو میں تیل نہیں لگاتا، اس کو کنگھی نہیں کرتا، میں اس کو معیوب سمجھتا، مگر رکھی ہوئی ہے۔ رکھنا الگ عمل ہے مگر اس سے محبت کرنا، اس کو اچھا سمجھنا الگ عمل ہے۔ تو فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا پانچویں قسم کا انسان نہ بننا۔ حضور وہ کون سا؟ فرمایا ان چار قسم کے لوگوں پر تنقید کرنے والوں میں سے نہ بننا، کہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں،
हाफिज तो ऐसे होते हैं, ये दीनदार तो ऐसे होते हैं। अजीब एक जुमला लोग बोलते हैं कि अगर मौलवी बख्शे गए तो सारी दुनिया बख्शी जाएगी। सोचने की बात है, ये जुमला किसका है? ये काफिरों का जुमला है। काफिरों को तो दीन से चिढ़ है। अकली बात है, मौलवी वो होता है जो किसी को कलमा पढ़ाता है, मौलवी वो होता है जो इमामत करता है मस्जिद के अंदर, मौलवी वो होता है जो निकाह पढ़ाता है, मौलवी वो होता है जो जनाजा पढ़ाता है। सोचने की बात है, जो कलमा पढ़ाए वो क्या दोजख में जाएगा? पढ़ने वाले जन्नत में। जो जनाजा पढ़ा रहा है वो क्या दोजख में जाएगा? और पीछे पढ़ने वाले जन्नत में। जो इमामत कर रहा है मस्जिद के अंदर वो दोजख में जाएगा, पीछे मुक्तदी जन्नत में। जो निकाह पढ़ा रहा है और जिंदगी मुकम्मल कर रहा है वो जो दोजख में जाएगा, बाकी जन्नत में। मेरी बेटी और नहीं नहीं नहीं, ये काफरों के जुमले हम क्यों बोलते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पांचवी किस्म का ना बनना, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में से बन जाओगे। यानी इन चार किस्म के लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाना। आज कभी हम देखते हैं कोई बुरके पर तनकीद कर रहा है, कोई हम देखते हैं मेरी बेटी हो कोई नमाज पढ़ने पर तनकीद कर रहा है, कोई दाढ़ी पर तनकीद कर रहा है, कोई दीनदार बनने पर तनकीद कर रहा है। और खास तौर पे इस फितने के दौर में अगर हमारा अकीदा मजबूत ना हुआ तो हमारे आमाल बेकार होंगे। और मेन अकीदा खत्म नबूवत का है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है कि जो सिलसिला खत्म नबूवत का अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम शुरू हुआ था वो हमारे नबी तक मुकम्मल हो रहा है। हमारे नबी सिर्फ इमामुल अंबिया नहीं है, खातमुल अंबिया भी। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम हमने करना है, उम्मत के जिम्मे है। अगर किसी जाहिल से बात करने का मौका मिले तो सादा से अल्फाज में आप लोग पूछ सकते हैं, अवामी बातें हैं कि भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी का नाम तो मुफरद था, अकेला नाम था। आदम, मूसा, ईसा, इस्माइल, इब्राहिम, यूशा, नूह, ये सारे अंबिया के नाम तो मुफरद थे। एक ये बदबख्त जिसने मलून ने दावा कर लिया तो उसका नाम है गुलाम अहमद। दो नाम है, मुरक्कब है, गुलाम अहमद। आखिर फर्क क्यों है? ये अवामी से सवाल है, इससे आप बात कर सकती हैं। एक और सवाल कर दें, जितने अंबिया तशरीफ लाए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, सबके पास एक ही फरिश्ता आता रहा, जिब्राइल अमीन, एक फरिश्ता हर नबी के पास। लेकिन इसके पास 8 फरिश्ते आते रहे, कोई खैराती फरिश्ता, कोई बिठन लाल फरिश्ता, कोई टीची टीची फरिश्ता। आखिर फर्क क्यों है? उन सारे अंबिया के पास एक फरिश्ता आया और इसके पास 8 फरिश्ते। तीसरा सवाल आप करें कि भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया तशरीफ लाए, ये उसूल है कि जहां नबी का इंतकाल हुआ उसी जगह पर नबी की कब्र मुबारक बनी। जिस जगह पर इंतकाल हुआ उसी जमीन की जगह पर दफन हुए वो। लेकिन ये मरदूद गुलाम अहमद कादियानी ये मरा है आपके लाहौर में और इसकी कब्र कहां जाके बनी है? आखिर ये फर्क क्यों है? और जितने अंबिया तशरीफ लाए, आप 14 सवाल कर सकते हैं, जितने भी अंबिया आए किसी नबी का दुनिया में उस्ताद नहीं हुआ करता। बराह रास्त अंबिया की तालीम का सिलसिला अल्लाह ताला की जात से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं, जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आते हैं। किसी नबी का कोई उस्ताद नहीं होता। इसके तो कई उस्ताद थे, इस मिर्जे के मलून के, तो उस्ताद का मकाम तो ज्यादा होता शागिर्द से। फिर आप एक और सवाल कर सकती हैं, जितने भी अंबिया तशरीफ लाए कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपने हाथ से खुद किताबें लिखी, मुसन्निफ बना हो। अंबिया अपने सहाबा को बोलते थे और सहाबा लिखते थे, लेकिन इस बदबख्त ने कई किताबें खुद से लिखी हैं। तो ये छोटे छोटे और भी ढेरों सवाल हैं जो अवामी सवाल हैं, आप उनसे कर सकती हैं। तो इस वक्त हमने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र करनी है। फितनों का दौर है,
جس طرح مال کے ڈاکو ہوتے ہیں نا، دین کے بھی ڈاکو ہیں. ان میں سے ایک ڈاکو یہ قادیانیت بھی ہے، مرزائیت بھی ہے. یہ بھی نوجوان نسل کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں، اچھی محفلوں میں بٹھانے کی تلقین کریں ان سے، اور ان کا خیال کریں. خاص طور پر جو ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو خیر خاص طور پر خیال کریں کہ کہیں ان کا ایمان تو برباد نہیں ہو رہا، کہ ان کے پیچھے کوئی مرزائی قادیان تو نہیں لگا ہوا جو ان کے ایمان کو تباہ کرنے اور لوٹنے میں لگا ہوا ہو. تو میری بچیاں ماشاءاللہ، یا اہلیہ زبیر ہو، یا والدہ جنید ہو، یا ان کی جو بھی پوری ٹیم ہے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دن دگنی رات چوگنی ان کو عزت اور ترقی عطا فرمائے، اور ان کے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ وقت کافی کم تھا، نماز کا ٹائم قریب ہے، تو میں ابھی دعا کروا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے الہ العالمین، ہماری جو بچیاں دین کا کام کر رہی ہیں، رب کریم ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، گھر بار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے سینے کو دین کے لیے کشادہ فرما. خاص طور پر جو بچیاں محمد زبیر یا والدہ جنید یا ان کی ٹیمیں جو بھی جس انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرما. اے الہ العالمین، تو نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے بہت ساری نعمتیں بھی مانگی عطا فرمائی. اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. کہ مسلمان جہاں کہیں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمان جو شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما. ان کو چن کر جہنم واصل فرما. دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا. اے اللہ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان بہن بھائی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی اس نیکی کو قبول فرما. اے الہ العالمین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا. ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما. اے اللہ ہمیں دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو نے محض اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ طیبہ عطا فرمایا، اسی طرح اللہ ہمیں موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اچھا جی، کیسے ہم اپنے استاد محترم صاحب کا بہت بہت جو ہے جزاک اللہ کہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں. اور اب آپ سب بہنوں کا بھی بہت بہت جو ہے جزاک اللہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس میں شرکت کی.
اور اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک اسی طرح ہمیں دین کی نسبت سے ہم سب کو جڑنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت دوبارہ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔